अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा 98 पॉलिटिकल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी आइकन बेल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको बड़ी आसानी तक पहुंच सकें। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो वजारत ख़ारजा की सूरत हाल है वो कैसी है, कि जिसके बड़े बुलंदोबांग दावे जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड इमरान खान जो है वो करते रहे हैं कि हमारी सफारतकारी जो है वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जा रही है। इससे पहले हुकूमतों के ऊपर उन्होंने सफारतकारी के लिहाज से जो इल्ज़ामात लगाए थे तो उनका कट्ठा चट्टा आपके सामने खुल के आ चुका है। हुआ यूँ कि आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरब की जो ज़ेर क़यादत OIC के जो वज़राए ख़ारजा जो है उनका जो इजलास हुआ उसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर का एजेंडा जो है वो निकाल दिया गया। यानी कि एजेंडे पर फ़लस्तीन, तो रोहिंग्या, इस्लामोफोबिया जो है, इसका इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जंग जैसे मौज़ूआत जो मौजूद हैं, मगर उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं है। ये सोचने की बात है आखिर कश्मीर का जिक्र क्यों निकाल दिया गया। इससे साबित होता है कि कश्मीर जो है उसका सौदा किया गया। यानी कि मुबस्सिरीन जो हैं उनके मुताबिक जो है कि ये सब कुछ जो कुछ किया गया ये भारतीय दबाव की वजह से किया गया। चंद दिन पहले का जिक्र है कि आपको याद होगा कि इमरान खान ने ये कहा था कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है आज वहाँ पहुँच गई है जहाँ पहले कभी ना थी। यानी कि इतने तारीफों के इन्होंने पोल बांधे थे। तो सहाफ़ी ने पूछा कि किन मुल्कों के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं इस वक्त अच्छे चल रहे हैं। तो खान ने कहा, पीछे से पूछा कि बताओ यार किन मुल्कों के नाम लूँ। तो जनाब उसके बाद आपको पता है कि जो सिलेक्टेड वज़ीर ख़ारजा जो है वो शाह महमूद कुरैशी जो है उसने कहा कि बता दें खान साहब, आप ईरान, तुर्की, सऊदीया का नाम ले लें। खान ने फिर वही कहा, बगैर सोचे समझे उसने सऊदी अरब, ईरान और तुर्की के साथ हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं का नाम ले लिया। लेकिन नाजरीन, जो OIC थी उसके वज़ीराए ख़ारजा का जो जब इजलास हुआ तो मसला कश्मीर एजेंडे पर था ही नहीं। और ये थी असल में हमारी वजारत ख़ारजा की पॉलिसी, जिसका जिक्र इमरान खान ने कहा था कि हमारी वजारत ख़ारजा जो है वो उस जगह पर पहुँच चुकी है जिस जगह पर पहले कभी नहीं पहुँची थी। यानी कि अमन और तरक्की के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद होने के जो अनवान से इस्लामी तावन तंजीम जो है OIC के वज़राए ख़ारजा का जो 2 रोज़ा अजलास जो नाइजर के दारुल हुकूमत के नियामी में मुनक्कद हो रहा है। यानी कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस अजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी इन्होंने करनी है। ताहम जो कॉन्फ्रेंस है उसमें जारी एजेंडा जो है मसला कश्मीर शामिल नहीं किया गया। आखिर क्यों नहीं किया गया, यह एक सवाल बनता है। नाज़रीन, जो OIC के सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर यूसुफ असीमैन जो हैं उन्होंने अपने एक जारी करदा बयान में कहा है कि इस अजलास में फ़लस्तीन का मसला, तशद्दुद, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इस्लाम फोबिया और मजहब की बदनामी पर बात होगी। इसके अलावा गैर रुकन ममालिक में जो है वो मुसलमानों की अक़लियतों और बरादरियों की सूरत हाल, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में रोहिंग्या केस के लिए फंड इकट्ठा करने के साथ साथ तहजीबों, सकाफ़तों और मज़ाहब के दरमियान जितने मकालमे हैं उनको फ़रोग़ देने की बात होगी। और मज़ीद दीगर जो हैं वो उभरते हुए मामलात पर तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। ताहम OIC के वज़राए ख़ारजा के अजलास के अंदर मसला कश्मीर एजेंडे में शामिल न होना ये बड़ी तशवीश की बात है। गुज़श्ता साल जो 5 अगस्त को भारत की जानिब से कश्मीर की खसूसी जो हैसियत थी उसके खात्मे के बाद इस्लामी ममालिक की तंजीम का ये पहला इजलास है। वज़राए ख़ारजा के इजलास के एजेंडे में मसला कश्मीर को शामिल न करने के मामले को तजिया कार जो है वो पाकिस्तान के सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान जो तल्लुकात हैं उनमें सर्द मोहरी के तनाज़र में देखे जा रहे हैं। तो नाज़रीन, OIC जो है इसने 57 ममालिक से अक्सरियती ममालिक में मुश्तमिल तंजीम है जिसमें तमाम जो है वो मुस्लिम ममालिक शामिल हैं, जिसका मकसद जो है वो
مسلم امہ کے جو باہمی مسائل ہیں ان کا حل اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو بڑھانا ہے۔ پاکستان کے مطالبے کے باوجود مسئلہ کشمیر پر OIC کے وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس نہیں بلایا گیا، یعنی کہ پاکستان نے اس کے مطالبے کی جو اس کے اجلاس کے مطالبہ کیا تھا، اس کے باوجود نہیں بتایا گیا، یعنی کہ جس کی وجہ جو ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے اسلام آباد کے اس اقدام کی حمایت حاصل نہ ہونا ہے، اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی سفارتی جو ہے وہ ناکامی ہے، جس کی ذمہ داری عمران خان اور شاہ محمود قریشی اور سب سے بڑھ کر ہماری جو یہ پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر گرتی ہے، کیونکہ سارے کا سارا کنٹرول تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، جس سے عمران خان جو پی ایم ہے، پرائم منسٹر سلیکٹڈ ہے، اس لیے ہم کٹ پتلی اسی لیے کہتے ہیں کہ سارے کی سارے اختیارات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات میں سرد ماری، اور اگرچہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے اس سلیکٹڈ نے، اس نے کوالہ لمپور جو سمٹ ہے اس کے شرکت کے اعلان کے بعد یعنی کہ یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ عمران خان جو کوالالمپور جو ادھر گیا تھا، تو کشمیر میں سب سے پہلے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہم اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے، لیکن ابھی تک ناظرین یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ پتھر کہاں چھپا ہوا اور کہاں سے نکلے گا اور کب نکلے گا۔ یعنی کہ پھر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ انڈیا کشمیر میں کیا ظلم کر رہا ہے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ 40 ملکوں کا انڈیا کا جو کشمیر میں جو انڈیا کا جو وزیر خارجہ ہے اس نے 40 ملکوں کا دورہ کیا، لیکن جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ملک یعنی کہ کسی ایک ملک میں بھی نہیں گئے اپنے کشمیر کے لحاظ سے خارجی امور کے لیے۔ تو پھر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ جو ہے ہم کھڑے ہیں، کیونکہ ہم ان کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے پوری قوم کو جو ہے وہ ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جمعہ والے دن ہم 12 سے 12:30 بجے تک اپنے گھروں سے باہر نکل کر کشمیریوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، تو مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے یقین مانیے کہ جیسے کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ پھر عمران خان نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ میں کشمیر کے لیے اجلاس بلائیں گے، سلامتی کونسل کے اجلاس کی درخواست تک نہیں تھی دی انہوں نے۔ آپ اندازہ کریں کتنی ہپوکریسی ہے، کتنی منافقت ہے اس گورنمنٹ کی، انہوں نے سلامتی کونسل کے اجلاس کی جو ہے وہ درخواست تک نہیں تھی دی، تو یہ اجلاس کیسے بلاتے ہیں۔ پھر عمران خان نے کہا تھا کہ عمران خان نے یہ کہا تھا، عوام کو ڈرایا تھا انہوں نے، یعنی کہ پاکستان یا آزاد کشمیر سے کوئی بھی پاکستانی مقبوضہ کشمیر نہیں جائے گا، کیونکہ وہاں پر انڈیا کی 8 لاکھ فوج موجود ہے۔ یار اتنا ڈر تھا، خدا کے لیے تم پرائم منسٹر ہو کیا ہو، تم تو کسی یعنی کہ کچن کے تم جو کوک ہوتا ہے وہ بھی نہیں لگتے ہو، آپ اس حد تک جو ہے اپنی قوم کو، اپنی عوام کو جو ہے وہ انڈیا سے ڈرا رہے ہو۔ یعنی کہ ہماری کامیاب سفارتکاری جو تھی، اب وہ چاہے مودی کشمیر پورے کا پورا ہڑپ کر جائے، چاہے تو کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ ڈال دے، چاہے تو وہ خون کی ندیاں بہا دے، سفارتی محاذ پر ناکامی دراصل جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کو جو پاکستان پر مسلط کرنے والوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، جو اس عمران سلیکٹڈ کو لے کے آئے تھے۔ عمران خان کو ایسی سفارتکاری کے لیے جن غیر سیاسی قوتوں نے اسے ایسے مشورے دیے، اور جو سلیکٹڈ قوتیں تھیں انہوں نے اس کو مشورے دیے کہ اور پاکستان کشمیر کی جو ہے وہ خیر خواہی نہیں کر رہے، وہ پاکستان کی اور کشمیر کی خیر خواہی اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ پاکستان سے کشمیر کو وہ ایسی لائن پر لے آئیں کہ کشمیر پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ کشمیر پر ہم کچھ نہ کر سکے، OICC کے ایجنڈے میں کشمیر جو ہے وہ شامل نہ کروا سکے، ان سب باتوں کے باوجود ہماری کامیاب سفارتکاری جا رہی ہے۔ خان صاحب کچھ خدا کا خوف کھائیں، آپ نے مرنا بھی ہے، اور آپ نے ایک دن جا کے جب مرنا ہے تو پھر آپ کو قبر میں جا کے پتہ چلے گا کہ ان کشمیریوں کے ساتھ آپ نے جو ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، اور اتنی جانوں کا جو وہاں پہ ضیاع ہوا ہے اور جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے، یہ بات تو آپ کو قبر میں جا کے پتہ چلے گی کہ قبر میں سکون ہے یا کہ قبر کے اندر آپ کے لیے عذاب ہے۔ البتہ
میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اپنی عوام یعنی کہ جو عوام کے سامنے یہ جو بڑکے مارتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ اپنی عوام کو، قوم کو جو ہے وہ بیوقوف بناتے ہیں، اور خدا کے لیے میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو کہ ان کی باتوں میں آ کے بیوقوف بنتے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ تو بہت زیادہ حد تک جاہل قسم کے لوگ ہیں جو ابھی تک اس کے کاموں کی جو ہے وہ تائید کرتے جا رہے ہیں، اور اس سلیکٹڈ عمران خان جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جہاں جس کے فیصلے جس کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اور بیرونی ممالک جو ہیں وہ باہر کی ایجنسیاں جو ہیں وہ اس کے فیصلے کر رہی ہیں، اور اس کو اس حد تک نہیں پتا ہوتا کیا ہوا ہے اس ملک کے اندر، کیا ہونے جا رہا ہے، یا تو اس کو اپنی بیوی سے پتا چلتا ہے، تو یا پھر اس کو ٹیلی ویژن صبح اٹھ کے دیکھتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے۔ تو یہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر تجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ تیرے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو پھر یہ کس کام کا وزیر اعظم ہے؟ تو پھر خود اپنے منہ سے یہ بتا رہا ہے نا کہ تو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، تجھے سلیکٹ کیا گیا ہے، تجھے کٹ پتلی بنا کے اسی کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہماری جو ہے پاکستان کی اس وقت کی جو وزارت خارجہ کی جو سفارتکاری ہے، وہ اس حد تک پاکستان کی تاریخ میں اس حد تک نہیں گری جس حد تک اب گر چکی ہے۔ تو فیصلہ آپ لوگوں پہ چھوڑتے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ پاکستان میں آنے والے وقت میں سفارتکاری کے لحاظ سے پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو تمام دوستوں سے اس بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ تو انشاءاللہ نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے دوستوں اور ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔